دنیا بھر میں سر ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ایفیشینٹ ہونی چاہیے. ساؤتھ آف پنجاب میں سڑکیں کاغذوں میں موجود ہیں لیکن سڑکیں نہیں ہیں. 12,000 کے قریب گو اسکول تھے ملتان اور کچھ ڈسٹرکٹس میں اس ایریا میں. 12,000. جی ہاں 12,000. یہ نہیں ہے کہ 2 4 5 12,000 از اے ویری بگ نمبر کہ جن کی تنخواہیں جا رہی تھیں اور کنٹینیوسلی جا رہی تھیں اور اس کی مینٹیننس جاری تھی لیکن اسکول موجود نہیں. بلوچستان کی 60 کلومیٹر کی پٹی ہے، یہ آئل سے بھری پڑی ہے. بدقسمتی سے ہم ریونیو جنریٹ نہیں کر سکے بلوچستان میں. بگٹی صاحب ڈیرا بگٹی میں گیس لگا دوں، کہتے ہیں بگٹی صاحب نے ہلکے سے سر ہلایا. ناظرین، ایکویلٹی اور نان ڈسکریمنیشن دنیا کے ہر قانون کی بنیاد ہوتی ہے. ہمارے اسلامی قوانین ہوں، یونائٹڈ نیشنز کا چارٹرڈ ہو، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہو، ہر جگہ پہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو ایک جسٹ، فیئر اور ایکویٹیبل لاز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ان تمام لوگوں کی زندگی کا معیار ایک جیسا ہو، اچھا ہو، کوالٹی لائف ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پوری دنیا میں یہ فینومینا ہے، پاکستان میں بھی ہے اور شاید پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے کہ بہت ساری کمیونٹیز مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں. مارجنلائزڈ کمیونٹیز کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے وہ لوگ جن کو سوسائٹی کے کارنرز تک پش کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ ان کی آواز دب جاتی ہے، ان کے ریسورسز منیمائز ہو جاتے ہیں اور ان کو فلرش ہونے کا موقع نہیں ملتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ریلیگیٹ کر دیتے ہیں ٹو دا سیکنڈ ٹیئر آف دا سوسائٹی. اور ہمارے یہاں پہ بے شمار ایسی سوسائٹی کے اندر کمیونٹیز موجود ہیں، ڈسٹرکٹس موجود ہیں، علاقے موجود ہیں جن کو آفیشلی مارجنلائزڈ ایریاز ڈکلیئر کیا گیا ہے. پنجاب میں بے تحاشا ہیں، آپ کو سندھ میں، KPK میں اور بلوچستان میں کافی مارجنلائزڈ کمیونٹیز ملتی ہیں. جو ریسورسز فیڈریشن سے جنریٹ ہوتے ہیں اور جو NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو جاتے ہیں، پھر وہ پروونشل ایوارڈز جو ہیں اس سے ڈسٹرکٹس میں آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو سکے، جو لوگوں کی ایک بہتری کے لیے کام ہے اس پہ توجہ دی جا سکے. بٹ سم ہاؤ دی ادر ہو نہیں پا رہا. ہماری سوسائٹیز مزید مارجنلائز ہوتی جا رہی ہیں جس سے جو ایک فیڈریشن کی کوہیسونیس ہے اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ جہاں پہ قوانین موجود ہیں ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو لاز موجود ہیں اس پہ کچھ کام نہیں ہو رہا. اور اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ سوشل ایڈوکیٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ویری پرومیننٹ جرنلسٹ صہیب مرغوب صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ جو نیشنل ریسورسز ہیں ان کی جب ڈسٹریبیوشن مختلف علاقوں میں، بائی دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دی ویلفیئر آف دا پیپل، جو لوگ ہیں ان کی لائف کو بہتر کرنا مقصود ہے. ایسا کیوں ہے کہ لاہور میں تو لائف بہت بہتر ہے، کوالٹی ہے، ٹرینز، میٹرو ٹرینز بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، لیکن آپ کو ساؤتھ آف پنجاب میں، سندھ میں، ریموٹ ایریاز میں آپ کو انتہائی ڈپریسڈ قسم کے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں. وائی دس ڈفرینس از دیئر؟ میں تھوڑا سا وضاحت میں چلا جاؤں. جی کہ ہمارے ملک میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو منسٹری ہے، پلاننگ کمیشن کہلاتی ہے، وہ اس نے کافی سارے ایریاز کو اسپیشل ایریاز اور لیس ڈیولپمنٹ ایریاز ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پورا آزاد کشمیر جو ہے وہ اس میں شامل ہے، پورا کا پورا جو تقریباً کوئٹہ کو نکال کے بلوچستان اس میں شامل ہے. پورا بلوچستان جو ہے وہ لیس ڈیولپڈ، ٹھیک ہے، کراچی کو، اس کو سوری کوئٹہ کو نکال کے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے گلگت بلتستان پورا کا پورا جو ہے وہ مارجنلائزڈ آپ کہہ سکتے ہیں، لیس ڈیولپمنٹ وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس ٹرم کو یہ والی یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب میں 4 میجر ڈسٹرکٹس ہیں جہاں سے ہمارے 2-3 تو حکمران رہے ہیں صدر اور وزیر اعظم کے عہدوں پہ. کون سے ہیں وہ ہیں راجن پور، جب یہ DG خان کا پورشن ہوتا تھا تو فاروق الغاری صاحب ریاست کے تھے، اس کے بعد بلخ شیر مزاری صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مظفر گڑھ سے مصطفیٰ کھر صاحب پنجاب کے رہے، اور نواب دادا نصر اللہ خان صاحب مظفر گڑھ کے ایریا خان گڑھ سے تھے، جو مطلب یہاں پہ بہت زیادہ سارے. کیوں جب آپ اقتدار میں ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، ریسورسز ہیں، یو ہیو گاٹ اے سے، پھر کم از کم آپ کی اپنی ایریاز ڈیولپ نہ ہو سکے؟ اب ہم تھوڑا سا سندھ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سندھ میں دادو، بدین، سکھر، اب یہ سارے وہ ایریاز ہیں جہاں سے اسپیکر نیشنل اسمبلی رہی فہمیدہ مرزا صاحب، ویری رائٹ، ذوالفقار مرزا صاحب رہے. اب اسی طریقے سے سکھر میں MQM اور پیپلز پارٹی دونوں پاورفل تھی. خیبر پختونخوا میں دیر، اپنا لوور دیر، اپر دیر، بنو سے حکمران ہمارے رہے ہیں، اپنا دورانی صاحب رہے ہیں، اور ابھی بھی عمران خان صاحب نے بھی وہاں سے الیکشن لڑا. تو اب یہ سارے جہاں سے چیف منسٹر رہے، جہاں سے پرائم منسٹر رہے، جہاں سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہے، پریزیڈنٹ رہے،
تو سر ہوتے اس کی وجوہات کئی ہیں. اب آپ نے جیسا کہا کہ پیسہ ہمارے پاس آیا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں اور وہاں سے وہ آگے ڈسٹریبیوٹ ہوا ایک نیشنل فارمولے کے مطابق. ٹھیک ہے. اس کی تقسیم کے کئی فارمولے ہیں کہ ایک تو جا رہا ہے کہ آبادی کتنی ہے آبادی کے لحاظ سے. نہیں یہ ذرا تھوڑا سا ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو نیشنل ایکسچیکر سے جو پیسہ جاتا ہے جو NFC ڈسٹریبیوشن ہے صوبوں کو, یہ صوبوں کی بات کر رہے ہیں یا صوبوں سے آگے جو ڈسٹرکٹس میں جاتا ہے اس کی بات؟ صوبوں کی بات رائٹ, صوبوں میں جا رہے ہیں. صوبوں میں مثلا سیلز ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس تقسیم ہوتا ہے. اسی طریقے سے انکم ٹیکس, ویلتھ ٹیکس, یہ سارے تقسیم ہوتے ہیں, یہ فیڈرل پول میں سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا OZT گرانٹ, نواز شریف صاحب نے ضلع ٹیکس ختم کر دیا تھا. ضلع ٹیکس کی بیس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے آگے ایک OZT گرانٹ سینکشن کی. اچھا پچھلے کچھ سالوں میں یہ گرانٹ پنجاب کو نہیں ملی لیکن خیبر پختونخوا اور کچھ دوسرے صوبوں میں تقسیم ہوئی. خیبر پختونخوا کو خاص طور پہ ملی. اچھا پھر پنجاب نے اپنے کچھ فنڈز, پچھلا جو NFC ایوارڈ تھا جو 2010 میں بنا, اس میں کچھ چیزیں سرنڈر کر دیں. لائک ان کا جو پورشن تھا فیڈرل اس میں فیڈرل گرانٹ میں وہ 52.2 تھا, وہ 51 پہ آ گیا تقریباً 51 پوائنٹ سمتھنگ, اور انہوں نے تقریباً 1.5% اپنا جو تھا فنڈ وہ سرنڈر کر دیا. اور اس میں سے اسی طرح سندھ نے اپنا 0.50 کے قریب % سرنڈر کیا. کس کے حق میں؟ یہ بلوچستان کے حق میں سرنڈر کیا تاکہ بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہو سکے, اس کو ایٹ پار لایا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر, بلوچستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ وہ آبادی بڑی سکیٹرڈ ہے اور وہ ابھی تک ایک بلوچ کلچر جو ہے اس کو سٹی کلچر میں ڈیولپ نہیں کر سکے. یہ پوری دنیا میں یہ ایشو ہے کہ جہاں پہ لوگ, جہاں پہ آپ کی آبادی کی ڈینسٹی جو ہے دیٹ میٹرز ایکچولی کہ آپ کتنے قریب رہ رہے ہیں. لائک میں جسٹ ٹو میک اٹ انڈرسٹینڈیبل کہ اگر 1 کلومیٹر میں 1000 گھر ہے تو وہاں پہ بجلی دینا آسان ہوگی, بجائے اس کے کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے میں 2 گھر ہیں تو دا کاسٹ ٹو پرووائڈ الیکٹریسٹی اور گیس اوور دیئر از گوئنگ ٹو بی ہیوج. اس کی مینٹیننس بھی بہت مہنگی ہوگی, تو مشکل ہو جاتا ہے کہ اسکیٹرڈ آبادی میں لوگوں کو ریسورسز پہنچائے جائیں. لیکن جب مین پائپ لائن جاتی ہے تو اس سے ہم ریسورس دے سکتے ہیں. مثلا اکبر بگٹی صاحب کے گھر میں گیس ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایک سیکیورٹی کے جو ہیڈ تھے بلوچستان میں, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بگٹی صاحب بڑا گلا کرتے تھے کہ ان کے گھر میں گیس نہیں ہے. ہماری گیس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایک دن انہوں نے ان کو کہا کہ بگٹی صاحب آپ کے میں گیس کا کنیکشن دے دوں. بگٹی صاحب نے بڑا دھیرے سے نا سر ہلایا. اس کے بعد سر جناب علی انہوں نے ان کے گھر میں گیس OGDCL کے آفس بقول ان کے توڑوا کے تو گیس لگوا دی. فیڈرل کیبنٹ کا ایک ہی اجلاس جو ہے وہ سنڈے کو چھٹی والے دن ہوا جو جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں ہوا, اور اس کا مین ایجنڈا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ یہ انہوں نے OGDCL کی پائپ لائنس کس رول کے تحت توڑی. بریگیڈیئر صاحب نے جو تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ان کو کہا میٹنگ میں کہ انٹرنل سیکیورٹی کا میں چیف ہوں اور جتنی بھی سیکیورٹی کے آسپیکٹس ہیں میں نے ان کو دیکھنا ہے, تو یہ سیکیورٹی کی بیسک ڈیمانڈ تھی, میں نے گیس دے دی. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا کہتے ہیں پھر اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا کیونکہ بگٹی صاحب بہت پاورفل آدمی تھے. اس کیبنٹ میں بھی ان کے بیٹے بھی احمد نواز بگٹی صاحب بھی منسٹر تھے فیڈرل لیول پہ, لوکل گورنمنٹ ان کے پاس تھی. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کرتے کراتے تو کچھ دنوں بعد پھر بگٹی صاحب نے کہا کہ ہمارے بلوچستان میں گیس ہے تو اور ہمیں بھی ملنی چاہیے, ہمارے لوگوں کو بھی ملنی چاہیے, لوگوں کو گیس نہیں مل رہی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں سیم طریقے سے میں نے ایک دن اچانک ان کو کہا, میں کہا بگٹی صاحب ڈیرا بگٹی میں گیس لگا دوں. کہتے ہیں بگٹی صاحب نے ہلکے سے سر ہلایا. تو اب اس کا جو بھی سچ ہے جھوٹ ہے گناہ ثواب یہ تو ان کے ذمہ جنہوں نے مجھے یہ عظیم شخصیت تھے, ان کا بڑا جنہوں نے مجھے بتایا اپنی بلوچ قوم کے لیے ہے. لیکن یہ بعض کا نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہوتے ہیں جس میں ایک بڑی وزڈم جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو دوسرے علاقوں میں پسماندگی پائی جاتی ہے اس کی رسپانسبلٹی مین صوبوں پہ عائد ہوتی ہے. سر وہ کیسے, یہ ہمیں ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پہلے بھی آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ جس طرح جو نیشنل جو ایکسچیکر جنریٹ ہوتا ہے اس میں اس علاقے سے جو فنڈ جنریٹ ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ پاپولیشن کتنی ہے, وہاں پہ ایکٹیویٹی کتنی ہے, کتنی ڈیمانڈ ہے. کیا وجہ ہوئی کہ ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ نہ ہو سکی ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ وہاں سے رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ موجود تھی. دنیا بھر میں سر ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ایفیشینٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایفیشینٹ مینس کہ آپ سرکار کا کتنا پیسہ سرکاری افسروں پہ خرچ کر رہے ہیں. ورلڈ بینک نے سر ایک رپورٹ بنائی تھی آج سے کافی پہلے 2005 میں اکنامک رپورٹ کہلاتی تھی. اس میں انہوں نے 1950 سے 1994 تک کا شاید ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا کہ مختلف صوبوں میں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے یا گورنمنٹ اپنے آپ کو رن کرنے پہ پر کیپیٹا کے حساب سے کتنا خرچہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. سب سے کم پنجاب میں تھا, سب سے زیادہ بلوچستان میں تھا. رائٹ. اچھا, اور ان دونوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ سندھ اور KPK میں تھا, اور یہ ریشو ایسے انکریز کر رہی تھی کہ پنجاب میں اگر 1000 تھا تو سندھ میں 1700 تھا, KPK میں 2700 تھا اور بلوچستان میں 3700 تھا.
یہ اب جب گورنمنٹ رن کرنے پہ اپنے آپ کو خرچہ کر رہی ہے تو وہ اس حساب سے ہی ان کا نان ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھ جائے گا. انیفیشنسی تھی یا کرپشن تھی یا کیا اور کوئی فیکٹر تھے؟ اچھا میں ان ایفیشنسی کہوں گا, کرپشن نہیں کہوں گا. ان ایفیشنسی اس طرح سے تھی کہ ایک ہیوج ایکسپینڈیچرز ہو رہے تھے ان کے افسروں کی سیلریز پہ, بینیفٹس پہ, اور ان کی ٹرانسپورٹ پہ خاص طور پہ, اور ثوابدیدی فنڈز میں. اب مثلاً پنجاب میں اگر آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو اتنا بڑا فلیٹ نہیں چاہیے اور اتنا ایکسپینڈیچر نہیں چاہیے. یہ پہلی پجارو گاڑی جنرل جیلانی کے زمانے میں سردار آر رشید کو دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے ایگریکلچر منسٹری میں اور اریگیشن کے منسٹر کے طور پہ دیہات میں جانا تھا, جس پہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 40 لگائیں کہ آپ کو 7 سیٹر چاہیے کہ 9 سیٹر چاہیے, نیلے کلر کی چاہیے کہ ریڈ کلر کی چاہیے, اگر فوری طور پہ چاہیے تو اتنا. جیلانی نے پھر بعد میں فائنانس منسٹر کو کہا تھا کہ بکواس بند کرو, گاڑی دو ان کو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اس طرح کی جو آبجیکشنز ہیں وہ دوسرے صوبوں میں نہیں ہوتی ہیں. اوکے. مانیٹرنگ جو ہے سر وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے پنجاب میں, جہاں سارا میڈیا پنجاب اور سندھ کراچی میں ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے. اس وقت میں کہتا ہوں کہ کراچیائزیشن آف ایشوز ہے, کیونکہ زیادہ تر میڈیا کے ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ کراچی میں ہیں اور وہ کراچی کے پس منظر میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کہ الیکٹرک میں بجلی 4 گھنٹے بند رہی ہے اور لاہور میں بجلی 18 گھنٹے بند رہی ہے تو شاید لوکل چینل پہ آئے گا, نیشنل چینل پنجاب کا اس کو اس طریقے سے کور نہیں کرے گا پاکستان کا. لیکن ہو سر یہ رہا ہے کہ جب پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے, جہاں پہ بھی جنریٹ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہا. اب پی ایف سی ایوارڈ کے تحت گورنمنٹ پابند ہے جو این ایف سی ایوارڈ کے ہی ایک رول کے تحت کہ وہ اس کو صوبے کو ٹرانسفر کرے گی اور صوبے اس کو بڑے چھان پھٹک کے ضروریات کے مطابق آگے تقسیم کریں گے. ٹھیک ہو گیا. وہ تقسیم بلوچستان میں اور دوسرے صوبوں میں مناسب طور پہ نہیں ہو رہی. کیا وجہ سر؟ اس کی وجہ سر یہ ہے کہ ایک تو قبائلی سسٹم ہے اور قبائلیوں کا آپس میں کلیش بہت زیادہ ہے. میں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ ایک کئی قبائل ایسے ہیں جو دوسرے قبائل کے ساتھ تو بلکہ کافی عرصہ اس میں رہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کا تمام تر دباؤ جو ہے نا وہ اسٹریس ہے کچھ ایریاز پہ, اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو لوکل منی جنریٹ ہو رہی ہے پی ایف سی ایوارڈ میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نیشنل اپنی لوکل جنریشن آپ کی ریونیو کی کتنی ہے, لائک وہاں پہ فیکٹریز کتنی ہیں, ان سے سیل ٹیکس کتنا جنریٹ ہو رہا ہے, انکم ٹیکس ہو رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا. بدقسمتی سے ہم ریونیو جنریٹ نہیں کر سکے بلوچستان میں. ٹھیک ہے. وہاں بہت سی معدنیات پائی جاتی ہیں, بلکہ لوگوں کو یہ سن کر شاید تعجب ہوگا کہ 1960s میں جب ایوب خان کے زمانے میں امریکہ جو ہے وہ رشیا پہ آنکھ رکھے ہوئے تھا, چائنا پہ نظر رکھے ہوئے تھا, اور پورا اس نے خطے پہ اپنے ڈیگو گارشیا سے لے کے مختلف علاقوں تک اپنے اڈے قائم کیے ہوئے تھے جہاں سے وہ سرویلانس کر رہا تھا رشیا کی. تو اس نے بتایا تھا کہ جو بلوچستان کی 60 کلومیٹر کی پٹی ہے یہ آئل سے بھری پڑی ہے, مطلب یہ معدنیات سے زرخیز ہے, پیٹرولیم یہاں پہ ہے اور ایسی معدنیات یہاں پہ پائی جاتی ہیں those are very expensive in the world actually. جن کو in demand بھی اور expensive بھی, اور ایون ہم ایران سے بھی بہت آگے نکل سکتے ہیں, سعودی عرب سے بھی آگے نکل سکتے ہیں اگر ہم معدنیات کو نکال لیں. اب بدقسمتی سے ابھی تک موجود ہے جی ہاں بالکل جی, کوئی نکال کے تھوڑی رہ گیا ہے, وہاں تو ہم نے صرف بم ہی انسٹال کیا ہے, باقی تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے رائٹ. تو وہ بھی اس لیے کیا ہے کہ ہم وہاں پہ کر سکتے تھے ایٹمی دھماکہ, باقی کہیں اور شاید اتنے اچھے طریقے سے خفیہ طور پہ ہو نہیں سکتا تھا. تو وہ ہم نے اس کو کسی وجہ سے نکال نہیں سکے. اس کے پیچھے لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا عمل دخل تھا. لا اینڈ آرڈر جن لوگوں نے خراب کیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. رائٹ ہے. اچھا مجھے سر ایک بات بتائیں کہ جب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ نے کہا کہ پنجاب میں مانیٹرنگ بہت اسٹرانگ تھی اور ویجیلنٹ تھی اور میڈیا بھی بہت ویجیلنٹ تھا, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو یاد ہو پچھلی مشرف گورنمنٹ میں جب مانیٹرنگ کو انشور کرنے کے لیے دیکھا گیا تو جو گوسٹ اسکول تھے وہ سب سے زیادہ ساؤتھ آف پنجاب میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے. پنجاب کی حد تک جو ہے لائک اسکول کے فنڈ جا رہے ہیں لیکن اسکول موجود نہیں ہیں, اور ساؤتھ آف پنجاب میں سڑکیں کاغذوں میں موجود ہیں لیکن سڑکیں نہیں ہیں, اور ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ بنی. سر یہ تو ہماری آنکھ کے نیچے جہاں پہ میڈیا بہت اسٹرانگ اور ایکٹیو ہے, اس کے باوجود اگر یہ چیزیں پنجاب میں ہو رہی ہیں تو وہ تو ریموٹ ایریاز میں, وہاں پہ تو لوگ لیوریج لیں گے. میں نے ایک ایس پی صاحب کو کہا کہ فلانا آفیسر بڑا نیک ہے. انہوں نے کہا پولیس میں نیک کوئی نہیں ہوتا. اب یہ گناہ ثواب ان کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی نیک وہ کہلاتا ہے جو ایس ایچ او سے نہیں لیتا. میں تو بڑا کوئی ایک آدھا کیس آتا ہے تو میں بڑی اس میں کر لیتا ہوں. میں پیریفری میں رہنا پسند کرتا ہوں. وڈیرے کے بیٹے نے کسی نہ کسی کا مرڈر ضرور کرنا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ میں اپنا کام پورا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ریموٹ ایریاز جو ہیں اور وہ نوٹسیبل بھی نہیں ہے, وہ میڈیا میں ہائپ بھی کریٹ نہیں ہوتا. ریموٹ ایریاز جو ہے نا سر وہ سونے کی چڑیا ہوتے ہیں مختلف آفیسرس کے لیے, اور جو سکون سے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ریموٹ کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سارے نہیں, کچھ لوگ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ
عمران مسعود کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی, ٹاسک فورس بنی تھی, جس کا کام گھوس اسکول کی تلاش تھا. عمران مسعود اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے پنجاب. ان کا آفس تھا ادھر چلڈرن کمپلیکس میں. ٹھیک ہے. تو مجھے انہوں نے پوری وہ رپورٹ دکھائی کہ کہاں کتنا گو اسکول ہے اور کتنے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسکولوں کی تعداد کم ہو گئی. کم ہونی تھی کیونکہ اسکول موجود ہی نہیں تھے, ٹیچر موجود ہی نہیں تھے. 12,000 کے قریب گو اسکول تھے ملتان اور کچھ ڈسٹرکٹس میں اس ایریا میں. 12,000. اور یہ جی ہاں 12,000 گو اسکول. یہ نہیں ہے کہ 2 4 5 12,000 از اے ویری بگ نمبر کہ جن کی تنخواہیں جا رہی تھی اور کنٹینیوسلی جا رہی تھی اور اس کی مینٹیننس جاری تھی, لیکن وہ اسکول موجود نہیں تھے. اسکول یہ سر ہر شعبے میں تھا, ریلوے میں بھی تھا. سر ابھی آپ کی نظر کافی ڈیپ ہے, ابھی بھی گو اسکول موجود ہیں؟ نہیں, اب گھوس اسکول اس لیے ختم ہو گئے ہیں کہ اب اپلیکیشنیں موبائل پہ دے دی گئی ہیں, مانیٹرز تعینات ہو گئے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ٹیچر ضرور ہوگا کہ ٹیچر آئے گا اور آ کے بھاگ جائے گا. سر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک اسکول میں گیا کسی منسٹر کے ساتھ ہی, تو وہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ پڑھا رہا تھا. تو جب اس سے پوچھا کہ آپ کی جاب کب ہوئی تو اس نے کہا جی 2 مہینے پہلے. تو میرے ساتھ جو منسٹر تھے اس وقت, انہوں نے کہا کہ 2 مہینے پہلے تو ریکروٹمنٹ ہوئی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو ماسٹر جو ہے وہ 50,000 روپے تنخواہ لیتا تھا, اس نے 6,000 روپے پہ اپنی جگہ پہ ایک بندہ ریکروٹ کر کے وہ پڑھا رہا تھا اور وہ خود جو ہے وہ کوئی اور اپنے کام کر رہا تھا. سو دیز کائنڈ آف تھنگز آر ہیپننگ اراؤنڈ. یہ کرپشن جو ہے نا یہ ریموٹ ایریاز میں بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ میڈیا کی اتنی زیادہ انفلٹریشن وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میڈیا چونکہ کچھ شہروں میں زیادہ افیکٹو ہے, وہاں پہ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے, وہاں پہ نہیں ہے. تو ریسورس کی پلفریج جو ہے وہ وہاں پہ زیادہ ہے. اور دوسرا یہ کہ حکومتیں انصاف نہیں کرتی. صوبائی حکومتیں میں پھر کہوں گا کہ وہ انصاف نہیں کرتی. دیکھیں کہیں آبادی اسکیٹرڈ ہے, بلوچستان ہے جیسے اسکیٹرڈ ہے آبادی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے رائٹس نہ دیں. ویری ٹرو. ہمیں ان کے رائٹس ان کو باہر حل دینے چاہیے. سہیب صاحب آپ یہ دیکھیں نا, ماضی میں جب الیکٹریسٹی پہنچانے کے لیے ہمارے یہاں پہ جب الیکٹریسٹی ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہم شاید پول کے چارجز بھی دیتے ہیں, جو اس کے اوپر کیبل ہے اس کے چارجز بھی دیتے ہیں. ریموٹ ایریاز میں اگر یہ چیز نہیں ہو پا رہی تو اس کا ایک بہتر سولوشن یہ نکلا ہے, لائک جو سولر ٹیکنالوجی ہے وہاں پہ شاید آپ کو یہ پورا انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایل پی جی گیس جو ہے اس کے لیے شاید آپ کو پائپ لائن کی ضرورت نہیں, لیکن جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ پرووائڈ دیم دی بیسک فیسلٹیز. گورنمنٹ کو, یو آر رائٹ, اگر ان کی نیت ٹھیک ہو تو یہ چیزیں ان کو پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری چیز سر یہ ہے کہ سب سے ضروری, مجھے مثلاً ایک لیبر لیڈر ہے خورشید صاحب, انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں پہ کھمبا لگا رہے ہیں. پتہ لگا کھمبے کو اڑانا تھا, ہمارا جو ورکر تھا وہ بھی ساتھ ہی اڑ گیا. تو بہت زیادہ ڈیتھ کا جو ریٹ تھا وہ بلوچستان میں زیادہ تھا. اب بلوچوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو اس طرح کا کرمنلز ہیں ان کو پکڑنے میں لوگوں کی مدد کریں تاکہ ان کی ڈیولپمنٹ میں ہماری لوگوں کو, حکومت کو, خود بلوچستان حکومت کو آسانی ہو. سر کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ جو جس طرح لائک کچھ شہر ہیں, کوئٹہ ہے, کوئٹہ کو ہم نے کہا کہ مارشلائز ایریاز ہیں لیکن شاید کوئٹہ اتنا مارشلائز نہیں ہے, ود ان بلوچستان کچھ ایسی پاکٹس جو ہیں اس کو اتنا ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپ کیا جا سکے کہ وہ ایک ماڈل ہو ود ان بلوچستان کہ اگر یہ ایک تحصیل جو ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری ہو سکتی ہے تو باقی ساری بھی ہو سکتی ہیں. کچھ ایسے ماڈلس ڈیولپ کرنے پہ گورنمنٹ نے کبھی فوکس کیا؟ دیکھیں بھٹو کے زمانے میں لسبیلا پہ دباؤ پڑا, لسبیلا کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں, وہاں سے وزیر طاقتور آ گئے, خان آف کلات طاقتور تھے, انہوں نے سوچا کہ میں اپنے ایریا کو ڈیولپ کرتا ہوں. لیکن یہ ساری ڈیولپمنٹ ایک تو بڑی لوکلائز تھیں, دوسرا بڑا ایک ٹائم اسپیسیفک تھیں کہ جیسی ان کی حکومت ختم ہوئی ڈیولپمنٹ بھی ختم ہو گئی. جو مارجنلائز کمیونٹیز جن کی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, جو ہمارا خیال یہ ہے کہ 131-32 ڈسٹرکٹس میں بہت بڑا ایریا مارجنلائزڈ ہے اور ہر صوبے کے ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا موجودہ گورنمنٹ کو کیا میئرز لینے چاہیے کہ یہ جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہے اس کو ہم مین سٹریم ہمارا جو سسٹم ہے اس میں لا سکیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو پابند کرنا ہوگا لوکل لینڈ لارڈس کو کہ وہ اپنے لوگوں پہ خرچ کریں. اپنے لوگوں سے مطلب اگر آپ دیکھیں کہ جو تخت لاہور کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ساری پراپرٹی تخت لاہور میں خریدتے ہیں. بالکل صحیح. تخت ملتان کو بنانے نہیں چاہتے, ملتان کو اگر وہ تخت بنانا چاہیں تو ملتان میں پراپرٹی صحیح بات. اگر آپ نے اپنے گھر بنانے ہیں تو ملتان میں بنائیں یا کسی اور جگہ سے. لاہور میں پراپرٹی کیوں خرید رہے ہیں؟ پلازے بنانے ہیں تو لاہور اور کراچی میں بناتے ہیں اور اسلام آباد میں بناتے ہیں. You mean to say go and buy property in your own area. And if you want to put up a factory in your own area. Do not come آپ خطار میں نہ جائیں یا لاہور کے جو انڈسٹریل زونز ہیں وہاں پہ نہ جائیں. جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ اگر آپ خود نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا. ملتان میں بھی انڈسٹریل زون بنا لیکن فلاپ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں چونیا میں بنا لیکن اتنا توقع کے مطابق نہیں چل سکا. لیکن
لوکلائزڈ جب تک آپ ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, جب تک یوسف رضا گیلانی صاحب ڈیفنس میں پلاٹ خریدنے کی بجائے اگر اپنے ملتان میں نہیں خریدیں گے تو ملتان ترقی کیسے کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. تمام لیڈرز نے جو ہے نا وہ, اگر آپ گلبرگ کے ایک روڈ پہ جائیں تو پتہ لگے گا یہ ہے ساری دیوان صاحب کی, مطلب دیوان صاحب کی اور لغاریوں کی اور فلانوں کی زمینیں وہاں پہ ہیں. اگر آپ فورسٹ اسٹیڈیم سے سائٹ پہ, یہ جو قذافی اسٹیڈیم سائٹ پہ نکلیں تو ہمارے یہاں ایسی پاکٹس ہیں جہاں پہ بڑے بڑے لوگوں نے دوسرے شہروں کی زمینیں خریدی ہوئی ہیں. تو وہ جب تک اپنے علاقوں کو ترقی دینے کی کوشش نہیں کریں گے, حکومتوں کے ریسورسز جو ہیں نا وہ بڑے محدود ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی بہت محدود ہوتے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے جو مارجنلائز کمیونٹی ہے اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز اب تو بہت آسان ہو گیا. لائک اخوہ جو ہے وہ 2 سال کے اندر جو ہے وہ میٹرک کرواتی ہے. لائک ایسے لوگ جو کبھی اسکول کی جنہوں نے شکل نہیں دیکھی, آج کے دور میں ود دی ہیلپ آف دا ٹیکنالوجی دیز ریموٹ ایریاز, آپ اگر ٹیچر نہیں تو شاید آپ ریموٹلی ٹیچر وہاں پہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. ڈو یو تھنک ابھی ایک آدمی نے ایک پروفیسر صاحب نے فیس بک پہ ڈالا کہ ہم نے فلانا ڈپارٹمنٹ اوپن کر دیا. میں نے کہا کہ جی آپ نے ایک اور ان امپلائمنٹ کا ڈپارٹمنٹ اوپن کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ سے تو ہمیں اس قسم کے جواب کی توقع نہیں تھی. رائٹ. میں نے ان کو جواب دیا کہ بعض ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن پہ 25 سال میں ایک جاب نہیں نکلی. یو رائٹ. ایکچولی آپ پنجاب یونیورسٹی کے بے شمار ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جس میں لوگ پڑھتے ہیں, اگر تو وہ ان ڈپارٹمنٹس میں آپ پڑھ رہے ہیں, بائی دی اینڈ آف دا ڈے یو وانٹ ٹو سیک اے جاب, ماسٹرز کرنے کے باوجود اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو آپ کی انٹلیکچوئل فائبر یا ایلیویشن وہ بھی نظر نہیں آتی اور جاب بھی نظر نہیں آ رہی, تو ایسے ڈپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہی تو ایون اب یہ انٹرنیشنلی بھی اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی. مثلا ہارورڈ یونیورسٹی پہ الزام لگ گیا کہ جی آپ کے لوگ بے روزگار رہنے لگے ہیں تو MIT کے لوگ آگے نکل جاتے ہیں. تو ہارورڈ یونیورسٹی نے کہا ہمارا کون سا کام ہے کہ نوکریاں دلواتے پھریں, ہم تو انسان کو پالش کرتے ہیں, ہم تو ایجوکیشن دے رہے ہیں, ہم کوئی جاب جنریشن کی انسٹیٹیوشن تھوڑی ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اس نے پھر اس چیز کو کیا کہ جن شعبوں میں کم لوگ آگے جا رہے تھے, انٹرنیشنل یونیورسٹیوں نے اپنے مثلا میوزک کا شعبہ بند کر دیا کہ اس میں لوگوں کی جاب جنریشن کم تھی اور لوگ اپنے قرضہ تک نہیں اتار پاتے تھے. اور کسی دور میں ہارورڈ کا یہ بڑا ایک ایلیٹ شعبہ ہوتا تھا جو الٹیمیٹلی انہیں کلوز ڈاؤن کر دیا. کئی لوگ ڈپارٹمنٹس نے, آکسفورڈ نے اور ہارورڈ نے اپنے وہ شعبے بیکاز جاب جنریشن نہیں ہو رہی تھی. تو یہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ جاب جنریشن نہیں ہے. اب بھی ایک کل میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک پولیس آفیسر کا, انہوں نے 45 لاکھ روپے گورنمنٹ کا لگوا کے تو ڈاکٹر میڈیکل کیا اور اپنی امی ابا کی خواہش پوری کرنے کے لیے. بالکل. اس کے بعد وہ پولیس سروس میں آ گئی اور اب اس وقت SP ہیں. میں یہ ہمارا المیہ پورے ملک میں ہے, اسی سے فرسٹریشن جنم لے رہی ہے کہ جو بڑی کلاسوں کے لوگ ہیں, بڑے طبقات کے لوگ ہیں, وہ اچھا پڑھ کے ایڈمیشن لے لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارا جنوبی پنجاب, بلوچستان, چھوٹے صوبے جو ہیں وہاں چونکہ اتنی وسائل نہیں ہیں, لوگ اپنے آپ کو پالش نہیں کر پاتے اور وہ ایک نیشنل میں آ کے ایک میرٹ کو فالو نہیں کر پاتے, تو وہ بیچارے یا تو کسی اور شعبے میں چلے جاتے ہیں اور یہ ایجوکیشن لینے کے بعد اپنا شوق پورا کرنے کے بعد کہ دوسرے شعبوں میں چلے جاتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کروں گا اور کہ ایک ہیوج تعداد ہے ڈاکٹرز کی جو سرکاری اداروں میں پڑھنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں دوسری جابس پر. آپ دیکھیں پولیس میں ڈاکٹرز بڑے پڑے ہیں, سول ایڈمنسٹریشن میں ڈاکٹرز بڑے پڑے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ کریئر چینج جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے چونکہ ان کے اپنے پروفیشن میں ان کو جاب نہیں ملتی ٹو گیٹ ٹو دی ادر ایریا. اس سے جو ہے نا یہ دوسرے صوبوں کی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپ گریڈیشن ہوگی اگر ہمارے ایلیٹ شہروں کے لوگ یا ایلیٹ طبقے کے لوگ اپنی جاب, اپنے پروفیشن کو چینج نہ کریں, امی ابا کی خواہش کو پورا کرنے کی بجائے بچپن سے ہی اپنی خواہش کو پورا کریں. اور ہمارے ماں باپ بھی یہ سوچیں کہ بھائی جس بچے کو ہم آج ڈاکٹر بنا رہے ہیں کل وہ جا کے پولیس سروس میں یا اس میں جانا چاہ رہے ہیں اکنامک افیئرز, اس کی ڈائریکشن پہلے دن سے کریں تاکہ اس سیٹ پر وہ بندہ آ جائے جو بلوچستان سے, KPK سے, پنجاب سے یا کسی دور افتادہ علاقے سے رہتا ہو اور اس کو اچھی تعلیم مل جائے. بالکل ٹھیک. سہیب صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور ناظرین جس طرح سہیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کی ڈائریکشن اگر ہم پہلے دن سے ٹھیک کریں گے تاکہ بعد میں وہ اپنا کریئر چینج نہ کرے, گورنمنٹ بھی اگر پہلے دن اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لے تو جو بعد میں ڈائریکشن چینج کرنے میں مشکلات ہیں وہ نہیں ہوں گی. جو اینٹ, جو بنیاد صحیح لائنز پہ رکھی جائے گی اس پہ عمارت بہت اچھی کھڑی ہوگی. ہمیں ضرورت ہے کہ جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں, اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس پہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمام لوگوں کے ایکول رائٹس ہیں, ان کو ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے, اور اگر یہ مل نہیں پا رہی تو کہیں بہت سیریس غلطی ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اگر اس کو ہم کریکٹ کر سکیں تو پاکستان ہیز گاٹ اے ویری برائٹ فیوچر. تھینک یو.